اس سے پہلے آپ کی میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی تقریر، آپ نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں. تو یہ جو چیزیں اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو مجھے اگر آپ انلائٹن کریں کہ ہم کب ایک تھے، تو میری تو تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور اگر یہ ایسا ہی ہے تو عالم اسلام کو تو چھوڑیں، ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ آج کیوں یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک گروپ کا شہید دوسرے کا دہشت گرد ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک گروپ کا شہید دوسرے کا دہشت گرد ہے. جو دہشت گرد کو شہید کہہ رہے ہیں ان کا دماغی خلل ہے. ان کو نہ دین کی خبر ہے نہ ان کو یہ سمجھ ہے، قومی اور آئینی اصولوں کی سمجھ ہے. کوئی اس پر اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. اب کوئی شخص، آپ زبان پر تو کنٹرول نہیں، کوئی شخص جو کلمہ چاہے فتنے کا زبان سے کہہ دے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ لوگ نکالتے ہیں ان کے کوئی اور مفادات ہوتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ سیاسی ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی روٹ نہیں ہے. اس کی یہ سیاسی ایجنڈا ہے. ممکن ہے ایسا دہشت گردوں کو شہید بنانے والے اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی کو سپورٹ کر رہے ہوں، بچانا چاہ رہے ہوں. ممکن ہے آنے والی بلدیاتی الیکشنوں کے لیے یہ ان کا مینیفیسٹو چل رہا ہو. کے پی کے، کیونکہ موسٹلی یہ کہنے والوں کی کانسٹیچوئنسیز کے پی کے میں ہی ہیں، باقی صوبوں میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے الیکٹ نہیں ہوا، اور شاید بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کو زیادہ امید نہیں ہے. تو سارا زور آپ دیکھ لیجئے، جو بھی چند، میں نام کسی کے نہیں لیتا، جو زور لگا رہے ہیں ان کو شہید بنانے پر، ان ساروں کی روٹس کے پی کے میں ہیں. تو کے پی کے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اینٹی امریکن ایک سینٹیمنٹ بھی ہے، ایک ٹیمپریچر بھی ہے، الیکشن بھی آنے والے ہیں. تو ممکن ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے سیاسی جنگ ہو، لیڈ لینے اور آگے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے اپنی کارکردگی دکھانے کی سٹرگل ہو رہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں whatever it is just a political agenda. It has nothing to do with the teachings of Quran and Sunnah.